أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کتب فی مال قبضہ بعض الولاة ظلما یأمرہ بردہ الی اہلہ فتؤخذ زکاتہ لما مضی من السنین۔ تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایسے شخص کا مال جو کسی حاکم نے ظلم سے لے لیا تھا، اس کے بارے میں یہ حکم لکھا کہ وہ مال اس کے مالک کو لوٹایا جائے گا اور گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس میں سے کاٹی جائے گی۔ ثم عقب بعد ذلك بکتاب، اس کے بعد ایک اور فرمان لکھ دیا اور اس میں یہ لکھا اللہ تؤخذ منہ الا زکوۃ واحدہ فإنہ کان ثمارا، یہ نہیں گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں بلکہ صرف موجودہ ایک سال کی زکوٰۃ کاٹی جائے گی، کیونکہ ان سالوں میں وہ مال زمار کی صورت میں تھا۔ زمار اس مال کو کہتے ہیں جس کے ملنے کی امید نہ ہو۔ چنانچہ کتاب الاموال ابی عبید رحمہ اللہ میں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست ان سے استفادہ کرنے والی شخصیت ہیں، فرماتے ہیں اذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زکاتہ، جب وہ وقت آ جائے جس میں کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، ادا عن کل مال، تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے تمام مال سے، وعن کل دین، اور ہر اس قرض کی جانب سے بھی زکوٰۃ دے گا جس کی ملنے کی امید ہے، الا ما کان منہ ضمارا لا یرجوہ، سوائے اس قرض کی زکوٰۃ کے جو زمار کے قبیل سے ہو، یعنی اس کے ملنے کی امید نہ رہی ہو۔ ان احادیث سے علماء نے یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ جس شخص کے کا قرض کسی دوسرے شخص کے ذمہ ہو اور اسے اس قرض کے ملنے کی امید بھی نہ ہو، یا تو اس وجہ سے کہ مقروض قرض کا انکار کر رہا ہے اور قرض دینے پر اس کے پاس کوئی قانونی دستاویزی ثبوت بھی نہیں ہے، گواہ موجود نہیں، یا گواہ تو موجود ہیں لیکن انصاف ملنے کی امید نہیں، یا مقروض منکر تو نہیں لیکن ٹال مٹول کرتا ہے کہ آج دوں گا یا کل دوں گا، اور یہ شخص جو قرض خواہ ہے اپنی رقم مقروض سے نکلوانے پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہے، ان سب صورتوں میں اس مال پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کسی طرح بعد میں کبھی قرض کی رقم واپس مل بھی جائے، ایسی صورت میں تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گی، کہ یہ ہمارے زمار کے حکم میں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی امید ہے۔ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔